Welcome dear students, welcome to another lecture of the series of the English literature history. اس سے پہلے آپ نے اینگلو سیکزنس کا پیریڈ پڑھا، پھر مڈل ایج جس کو ہم کہتے ہیں اینگلو نارمن پیریڈ بھی کہتے ہیں، اور اب اس کے بعد آتے ہیں ہم رینیسانس پہ. رینیسانس کا پہلے ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، یہ بیسیکلی ہے کیا. رینیسانس کو آپ سمجھیں، اس کے سامنے میں نے کیا لکھا، دا ایج آف اویکننگ. دا ایج آف اویکننگ یعنی بیداری کا عرصہ جو ہے، بیداری کا وقت جو ہے. آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب انسان سوتا ہے تو صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے. ایسا نہیں کہ بس آنکھ کھلی ایک دم سے وہ اٹھ کے، نو، ہی ٹیک سم ٹائم. تو اسی طرح سے کافی ٹائم لگا انگلینڈ کو دوبارہ اٹھنے میں. اب وہ اٹھا، کیسے اٹھا، یہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں چل کیا رہا تھا. بیک گراؤنڈ میں تھا کہ مڈل ایجز تھے. مڈل ایجز میں اس کو ڈارک ایج بھی کہا جاتا ہے. وہاں پہ اتنا کام نہیں ہوا، ایک اسپیسیفک پیریڈ اس میں آتا ہے. اتنا لٹریری ورک نہیں ہوا. جو تھوڑا بہت کام اگر ہوا تھا تو وہ پرنٹ میں نہیں آیا، ریٹن فارم میں نہیں آیا. اور ساری چیزیں کنٹرول کی تھی کس نے؟ چرچ نے. چرچ کنٹرول لائف، ساری زندگی، سارا معاشرہ، سارا کچھ چرچ نے کنٹرول کیا ہوا تھا. اور اتنا اسٹرانگ گرپ تھا کہ نو فریڈم آف تھاٹ، کوئی سوچنے سمجھنے کی بات کسی نے نہیں کرنی تھی، کیونکہ چرچ اوپر کھڑا تھا اور سخت سے سخت ترین سزائیں دیتا تھا. ایون آپ یہاں تک اس چیز کا اندازہ لیں کہ چرچ کے پاس لوگ جاتے، لوگ اس کو پیمنٹ کرتے، پھر وہ اپنا گناہ جو ہے وہ تسلیم کرتے، اور پھر چرچ ان کو سرٹیفکیٹ دیتا کہ اب آپ جنت میں جائیں گے. تو یہاں تک وہ ڈومیننٹ تھا. یہ مڈل ایجز کی بات کر رہا ہوں. تو پھر چرچ ڈیسائیڈڈ واٹ ٹو بلیو، ریڈ اینڈ رائٹ. یہ سارا کچھ چرچ کے کنٹرول میں تھا. مطلب آپ نے بلیو کیا کرنا ہے، آپ کا بلیف کیا ہونا چاہیے، آپ کو پڑھنا کیا ہے، آپ کو لکھنا کیا ہے. جب آپ اتنے زیادہ کنٹرول میں آ جاتے ہو، اس کا مطلب ہے آپ کبھی بھی گرو نہیں کرو گے. ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی، وہ اپنے اینگل پہ سوچتا ہے، لیکن یہاں پہ ساری چیزیں جو تھی وہ چرچ کے کنٹرول میں تھیں. تو آپ گرو نہیں کر پا رہے تھے. اس کے بعد نیو مارننگ بگین، پھر رینیسانس کا پیریڈ سٹارٹ ہو گیا، ایک نئی صبح ہو گئی. اور اس صبح کو آتے آتے بڑا ٹائم لگا، لیکن ایونچولی یہ صبح آئی. ریبرتھ کسے کہتے ہیں؟ آف لرننگ، آرٹ اینڈ نالج. یہ تین چیزیں جو ہیں، لرننگ، آرٹ اینڈ نالج، یہ تینوں چیزیں جو تھیں وہ شروع ہو گئی. اب جب رینیسانس آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ پہلی مرتبہ انگلینڈ میں آیا تھا. نہیں، پہلے انگلینڈ میں نہیں تھا. اٹ اسٹارٹڈ ان اٹلی. یہ سب سے پہلے اٹلی میں اسٹارٹ ہو گیا تھا. وہاں پہ ایجوکیشن بڑھنا شروع ہو گیا. وہاں پہ ریلیجن تھوڑا سا کنٹرول میں آنے لگ گیا. لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی، جس میں بہت زیادہ بڑا ہاتھ کس چیز کا ہے؟ آپ کے پرنٹنگ پریس کا ہے. بزنسز بڑھنے لگ گئے. جہاں کہیں پہ بھی بزنسز بڑھتے ہیں، پیسہ بڑھتا ہے، وہاں نالج آتی ہے، علم آتا ہے، علم کی فراوانی ہوتی ہے، پیسے کی ریل پھیل ہوتی ہے، وہاں پہ پھر لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں. تو یہ سٹارٹ ہوا تھا اٹلی سے، پھر پورے یورپ میں یہ پھیلتا گیا، اور آخر کار وہ انگلینڈ پہ آ کے رکا، انگلینڈ تک آ پہنچا. So Italy was rich. People studied Greek and Roman books. گریک اور رومن بکس لوگ پڑھتے تھے، اور loved art, beauty and learning. یہ تین چیزیں جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ آرٹ کی قدر نہیں کرتے، آپ آرٹسٹ کی قدر نہیں کرتے ہو، آپ گروتھ نہیں کر پاؤ گے. آپ لرننگ نہیں کر رہے، آپ خوبصورتی کو نہیں سراہتے ہو، آپ آگے بڑھنے کی کوئی سوچ ہی نہیں رکھتے ہو. You can never do anything. تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ ڈارک ایج میں تھی، لیکن اب لوگوں نے پڑھنا شروع کر لیا. اٹلی سے سٹارٹ ہوا تھا. یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب جب یہ انگلینڈ میں آتا ہے ان لیٹ 15th سینچری، آپ اس کی ایج یہ 1500 to 1660 لے لیں. کچھ بکس میں 2 4 5 10 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے، برل آپ یہ والا لے سکتے ہیں. یہ انگلینڈ میں آ گیا. اب اس کے جو فیمس رولرز تھے اس دوران جب رینیسانس چل رہا تھا، ون واز ہینری 8 اینڈ سیکنڈ واز کوئین الزبتھ 1. ہینری 8 اینڈ کوئین الزبتھ 1، یہ فیمس رولرز تھے اس ٹائم کے. اس ٹائم پر کیا ہوا؟ انگلینڈ بیکیم پاورفل، پیس
and prosperity increased. Education spread. جب پاور آپ کے پاس آتی ہے، پیس پھیل جاتا ہے، پراسپیرٹی بڑھ جاتی ہے، ایجوکیشن بڑھ جاتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے رینیسانس. تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم پھر انگلینڈ میں آئیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. ہماری جنریشن کی طرح نہیں جب لوگ بچے آپ بک سے دور ہو رہے، نہیں پڑھ رہے، دے آر گوئنگ فار ادر اسٹف. لیکن اب ہم واپس ڈارک ایجز کی طرف اللہ نہ کرے جا رہے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو بی ان ٹچ ود دا بکس. پورے رینیسانس کا جو ایک کریکس ہے، جو مین پوائنٹ ہے کہ یار یہ پوائنٹ ہے، اگر آپ سے کوئی ایک لفظ میں پوچھے کہ رینیسانس کیا ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہیومنزم، انسانیت جو ہے. اس سے پہلے کی ایجز میں جو سینٹر آف دا ورلڈ تھا وہ انسان نہیں تھا، وہ ریلیجن تھا، مذہب تھا. اور رینیسانس میں سب سے مین پوائنٹ جو آیا وہ تھا انسان اور انسانیت، کہ اس کی قدر کرنی ہے. ہیومنزم، لو فار ہیومن لائف، فوکس آن ہیومنز ناٹ اونلی ریلیجن، سینٹر آف یونیورس ہیومن. یہ آپ کا کریکس ہے پورے رینیسانس، کہ اس دنیا کی ایک واحد حقیقت ہے، وہ ہے انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے دا کرون آف کریشن پیدا کیا. ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اتنا زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے عزیز ترین مخلوق ہے، ہم وہ بھول جاتے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ بھولے گئے تھے انسانی حقوق. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور جب بھی آپ کوسچن اٹیمپٹ کر رہے ہو، ہیومنزم وہاں پہ ہونا چاہیے. دین کمز ایجوکیشن اوپنز ڈورز. گریک اینڈ رومن بکس اسٹڈیڈ، یہ کتابیں پڑھنے شروع ہو گئے تھے لوگ. اسکولز اینڈ یونیورسٹیز گرو. ایجوکیشن فار کامن پیپل ریڈ پلیٹو، ارسطوٹل اینڈ رومن رائٹرز. یہ میں نے آپ کے نوٹ کرنے کے لیے لکھے ہیں کہ اس سے پہلے جو تعلیم تھی وہ عام لوگ حاصل نہیں کر سکتے تھے. تعلیم کے بارے میں یہ تھا کہ جو ان کے بڑے بڑے ایلیٹس ہوں گے وہ یوز کریں گے، عام لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن کی طرف نہیں جا سکتے. لیکن رینیسانس میں عام بندہ بھی تعلیم حاصل کر سکتا تھا، اور لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تھا. پلیٹو کو پڑھا، ارسطوٹل کو پڑھا، اینڈ رومن رائٹرز کو پڑھا. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز آ رہی، پرنٹنگ پریس، جس کو کہا جاتا ہے دا میجک مشین. اور یہ واقعی جادوئی ایک مشین تھی. اس سے پہلے لوگ لکھا کرتے تھے تھرو دیئر ہینڈس، وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی صفحوں کی کتابیں تو ان کو کمپلیٹ کرتے ہوئے سالوں لگ جاتے. جب پرنٹنگ پریس آیا تو منٹوں میں سارا کام ہونے لگا. تو جب آپ کے بکس جلدی جلدی چھپ رہے ہیں، ڈیٹا جلدی جلدی آ رہا ہے، تو آپ اس کو آگے پھیلا بھی سکتے ہیں. So books printed, knowledge spread fast, education became cheap. Good. تو یہ ہوا. اس کے بعد literature blooms in England. اب یہاں پہ یہ نام جو میں نے دیے، یہ ہر ایک کے پیچھے کوئی 200 پیجز کی کتاب لکھی جا سکتی ہے، 1000 پیجز کی کتاب لکھی جا سکتی ہے. چونکہ میں اتنا ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہ رہا، اس کے لیے آپ کو میں ریڈنگ میٹیریل پرووائڈ کر سکتا ہوں. آپ نے صرف سمجھنا ہے اس ایج میں ہمارے پاس رائٹرز کون کون سے تھے. تو فرسٹ تھا ولیم شیکسپیئر. شیکسپیئر کے بغیر جو رینیسانس تھا وہ انکمپلیٹ تھا. ولیم شیکسپیئر تھے، کرسٹوفر مارلو تھا، ایڈمنڈ اسپینسر، سر فلپ سڈنی. یہ 4 نام آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. اور بھی بہت سارے تھے، لیکن یہ ٹاپ اور جو ٹاپ نوچ والے ہیں وہ یہ ہیں: ولیم شیکسپیئر، کرسٹوفر مارلو، ایڈمنڈ اسپینسر اینڈ سر فلپ سڈنی. اگر کوئی بھی آپ سے رینیسانس کا پوچھتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ والے رائٹرز، جو پوائٹس، یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. دین کمز دیز رائٹرز. انہوں نے لکھا کس چیز کے بارے میں؟ اباؤٹ ہیومن ایموشنز، لو، ایمبیشن، پاور، جیلسی، ریئل لائف. آپ اس میں دیکھ کے اس میں آپ کو مذہب نظر نہیں آئے، کیونکہ مذہب بہت پہلے بہت زیادہ ڈسکس ہو چکا تھا. ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو bring the people towards human emotions, love, your ambition for something, about power, about jealousy and real life. یہ ایسے رائٹر تھے، اسی لیے ان کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا. اس کے بعد religion and change. religion still existed. مذہب ایسا نہیں تھا جب انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تو مذہب ہی ختم. نو، مذہب تھا، لیکن چرچ پاور ڈیکریزڈ. جو چرچ کا اس طرح سے ہولڈ تھا وہ کم ہو گیا، اور پرسنل فیتھ ڈیکریزڈ. اینڈ بیلنس بٹوین فیتھ اینڈ ریزن. فیتھ اپنی جگہ،
ریزنز اپنی جگہ, لاجک اپنی جگہ, یہ ساری چیزیں تھی. یوزڈ ریزن اینڈ لاجک. وہ اب ہر ایک چیز کو لاجک سے دیکھا کرتے تھے. بلائنڈ فالوورز نہیں بنے اس ٹائم کرسچینٹی کے. اس نے ہم نے مونکس اور پریسٹ ان کے بارے میں پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا. تو انہوں نے کوشچن کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایسا کیوں ہے اور وہ ویسا کیوں ہے. اینڈ دا ٹائم یو اسٹارٹ آسکنگ کوشچنز, تب وہاں سے مسئلہ ان کا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ سارا کچھ چلتا رہا, لیکن آفٹر آل اس نے ختم ہونا تھا. دو کہ اپس اینڈ ڈاؤنز لائف میں آتی. تو ایک دور تھا, بڑا پیارا دور تھا, لیکن یہ 1660 کے اراؤنڈ انگلینڈ میں رینیسانس کا پیریڈ ختم ہو گیا اور ایک اور ایج شروع ہو گیا. اور اس ایج کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. یہ بالکل ایک بیسک سا انٹرو تھا آپ کے لیے رینیسانس کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں چاہیے تو وی کین گو فار اندر پارٹ آف دا رینیسانس ایز ویل. فار دا ٹائم بینگ اس کو آپ لکھیں, سمجھیں, اور اتنا ہی انف ہوگا انشاءاللہ. ابھی کے لیے اتنا ہی. I'll see you inshallah in the next video. Thank you so much.